بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے ڈسکس کرنے لگے ہیں امپورٹنس آف انگلش ان ماڈرن ایج۔ جدید زمانے میں انگلش کی کیا اہمیت ہے، اس ٹاپک پہ ہم نے ایسے رائٹ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انگلش از این اولڈ لینگویج۔ انگلش ایک پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے۔ اٹ کیم انٹو دا سب کانٹیننٹ انڈیا ود دا انگلش رولرز سنس then the people of the subcontinent have been under the influence of English۔ جب برصغیر پر انگریزوں نے حکومت کی تو برصغیر اس کے اثرات کے زیر اثر آ گیا۔ It was سر سید احمد خان، یہ سر سید احمد خان تھے who urged upon the Muslim to study English، جنہوں نے اس بات پر بحث کی کہ مسلمانوں کو انگلش سیکھنی چاہیے۔ His efforts in this context are praiseworthy۔ Under his advice ان کی کوششیں اس معاملے میں بہت مستند تھیں کہ مسلمانوں کو انگلش سیکھنی چاہیے، اس کے بغیر وہ ترقی کا خواب پورا نہیں کر سکتے۔ Under his advice، انہی کی نصیحت کی وجہ سے the Muslim learned English and began to compete with the Hindus in every field of life۔ مسلمانوں نے اسی بنا پر انگلش کو سیکھا اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا، ہر فیلڈ میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں مقابلہ کیا۔ Had they not learned English، اگر وہ انگلش نہ سیکھتے they would have remained backward، تو وہ بیکورڈ پسماندہ ہی رہ جاتے اگر مسلمان انگلش نہ سیکھتے۔ سر سید احمد خان کے کہنے پر مسلمانوں نے انگلش سیکھنا شروع کی۔ The importance of English in modern world can be studied under the following topics۔ جدید زمانے میں انگلش کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم درسیال ٹاپک پر بحث کرتے ہیں۔ انگلش از آلموسٹ این انٹرنیشنل لینگویج۔ انگلش ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ اٹ از اسپوکن اینڈ ریڈ ان آلموسٹ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں بولی اور لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اٹ ہیز linked the various parts of the world and has promoted understanding among people of different countries، اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی رابطہ بڑھانے کے لیے یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ Its knowledge is essential for the promotion of international understanding۔ اس کا استعمال بین الاقوامی تعلقات کو بڑھانے کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان is a country where people wish to speak and study in their mother tongue۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر انگلش میں اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو ایز اے مدر ٹنگ لیا جاتا ہے۔ They like to speak پنجابی، اردو، سندھی and بلوچی and پشتو۔ English is the only language which can foster unity among the people of four provinces۔ یعنی کہ چاروں صوبوں کے درمیان یہ ہم آہنگی بڑھانے کے لیے اور اسٹڈی کرنے کے لیے ہم انگلش میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ویسے تو پنجاب کی زبان پنجابی، اردو، سندھی اور بلوچی، پشتو مختلف زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، لیکن جو تعلیم کی لینگویج ہے وہ انگلش ہے۔ انگلش ہیز بیکم اے لینگویج آف نالج اینڈ لرننگ۔ انگلش کو علم کی اور سیکھنے کی زبان کہا جاتا ہے۔ آل our scientific and technical knowledge، ہمارا تمام سائنسی اور ٹیکنیکل جو علمی مٹیریل ہے is presented in this language، وہ انگلش زبان میں ہے۔ It deals with commerce and trade، ہم اپنی تجارت بھی اسی زبان میں کرتے ہیں۔ All our foreign trade، ہمارا بیرونی جو تجارت ہے is done through this language، وہ بھی انگلش زبان میں ہوتی ہے۔ The knowledge of medicine، ادویات کا علم، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، سرجری اینڈ ملٹری اکوپمنٹ اور آرمی کا جو ساز و سامان ہے از کمیونیکیٹڈ ٹو اس ان دس لینگویج، یعنی کہ یہ انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، سرجری اور ملٹری اکوپمنٹ، یہ سب جو ان کی بکس ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ انگلش زبان میں ہے۔ دا بیسٹ ان پوئٹری، اور انگلش زبان کا جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ پوئٹری، ڈراما اینڈ ادر برانچز آف لٹریچر، اور لٹریچر کی جو دوسری شاخیں ہیں
is found in English. وہ مٹیریل بھی ہمارا انگلش میں ہے. No other language of the world give us standard terminology and symbols in various branches of science and technology. Knowledge of English is compulsory for getting employment. انگلش کا علم ہونا ضروری ہے امپلائمنٹ کے لیے. روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو انگلش آنا ضروری ہے. ایٹ ہوم اینڈ ابروڈ، گھر پر بھی اور باہر بھی. اگر آپ کو پاکستان میں جاب چاہیے یا کسی دوسرے ملک میں جاب چاہیے تو انگلش آنا ضروری ہے. English has played a very important role in our struggle. انگلش ہماری کوششوں میں بہت ضروری کردار ادا کرتی ہے. Struggle for independence. All the activities in this respect were carried through the medium of English. اور انڈیپینڈنس میں بھی جب پاکستان کو بنایا گیا تب بھی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ سب انگلش میں ہماری لکھی ہوئی ہیں. We cannot do away with English. ہم انگلش کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. It has its roots very deep. کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہری ہیں. In our society، ہمارے معاشرے میں انگلش کی جو جڑیں ہیں انگریزی کی وہ بہت گہری ہیں. It has been an official language. یہ ہماری دفتری زبان ہے. For more than 2 centuries. 2 صدیوں سے یہ ہماری دفتری زبان کے طور پر جانی جاتی ہے. In the subcontinent برصغیر میں India it is used in the working of our executive and judiciary. It is taught in our schools and colleges and universities. یہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں. The doctor, engineer, teacher, ڈاکٹر، انجینئر اور اساتذہ کرام and other educated people use this language. اس زبان کو استعمال کرتے ہیں. Cannot be underrated but it is still in its infancy. یعنی کہ یہ بچپن سے ہی ان چیزوں کی زبان ہے. It cannot compete with English as regards its vocabulary and scope. We can say that the future of English in Pakistan، کہ پاکستان میں جو انگلش کا مستقبل ہے is quite safe. وہ بہت محفوظ ہے. We cannot do away with it. ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ایسے کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ اس.